کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکاموڈیشن اسسٹنس۔ ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9581987528۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ احمد علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، جناب مجاہد ہاشمی نے آج کے جو ہمارا معاشرہ ہے اور معاشرے میں جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے کھل کے بات کی۔ آئیے سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم جو ہر قدم پر شکست ہو رہی ہے، آج ہم جو جگہ جگہ پر ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہم ہمارا کردار بدل دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں سپورٹ۔ السلام علیکم جناب مجاہد ہاشمی صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں بلانے کا یہی مقصد رہا کہ جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، پہلے سے ہی کئی چیزوں میں ہم جو ہے سیکولرزم کے نام پر جو ہے وہ پوری طرح سے اسلام سے خارج ہوتے جا رہے ہیں، ایمان سے خارج ہوتے جا رہے ہیں اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے شرک پیدا ہوتا ہے اور ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گنیشوں کے موقع پر، گنیشوں کا جو فیسٹیول آتا ہے، اس میں کئی بڑی تعداد میں مسلم خواتین اور مسلم لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے پوجا میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا مشورہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کا بڑا فضل و کرم، شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہے ایمان والوں میں پیدا کیا اور نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور جن پر کتاب ہدایت قرآن مجید نازل کی گئی، اور ہمارے کھاندوں پر اس بات کی ذمہ داری رکھی گئی کہ ہم اللہ کے دین پر نہ صرف عمل کریں بلکہ اس دین کو ہم اوروں تک پہنچائیں۔ اللہ نے ہم کو جو اعزاز سے نوازا ہے، خیر امت کا قرار دیا ہم کو، اور یہ ہم کو ہمارے لیے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دیگر بندوں کے لیے، جو دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے ہم ایک نمونہ ہیں، تاکہ جو ہے انسان فلاح پائے، کامیابی پائے۔ اب رہی بات ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم سب سے پہلے انکار کرتے ہیں ان بتوں کا، ان معبودوں کا جن کو دنیا جو ہے خدا کی شکل میں پوجتی ہے، کچھ مانتی ہے اور کچھ تصور اور تسلیم کر کے ان کی عبادت کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کو رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، اور اس دنیا کا خالق، مالک، رب سب کچھ اللہ ہی ہے۔ اب رہی بات کہ ہم جب اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جو ہے ہم کو جو حکم دیا اللہ نے، ان حدود پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے توحید۔ اللہ کی ذات میں ہم نہ کسی کو شریک کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے شریک کیا تو مشرک کہلایا جائے گا اور وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہاں پر اس ملک کے جو ہے لوگ کچھ اس انداز سے اختیار کریں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ گنیش فیسٹیول کے موقع پر ہو یا کیا کہتے ہیں وہ رام نومی، جنم اشٹمی ہو، دیوالی ہو یا کرسمس ہو۔ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں جو ہے جنم اشٹمی کا جو تہوار غیر مسلموں کا جو ہوا، اس میں بہت سی چیزیں میں نے تصاویر اور جو ہے سوشل میڈیا پر اور ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھے کہ جو ہے ایک کرتا پاجامہ والے جو ہے باریش داڑھی والے مسلمان صاحب ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، پکے جو ہے مسلمان اپنے جو ہے حلیے سے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے برقع پوش ہے، اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک ان کے
एक भगवान का रूप धारे, धोती पहना है, नंगे करके जो है ताज पहना है, हाथ में ये लेकर आ रही है। तो इस किस्म के कई तस्वीर का मैंने देखे हैं। और स्कूलों में जो है बिलखुसूस मुस्लिम स्कूलों में भी जो है ये इस किस्म के जो है प्रोग्राम्स मुनक़िद करवाए जा रहे हैं। तो फिर जो है ये वो कौन सा मुसलमान मैनेजमेंट है जो अपने आप को मुसलमान कहता है? तो इस पर जो है वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि जो इस किस्म की जो हरकत करते हैं वो इससे जो वो स्कूलों में शरीक ना करवाएं। अब ऐसे माँ बाप जो खुद लेके जा रहे हैं ऐसा अपने पैसों से खर्च करवा कर, तो वो जो है अल्लाह ने जो तफरीक जो पैदा की है कि मोमिन की जो सिफ़ात होते हैं, जो मुवहिद होता है, और मुशरिक ऐसा होता है, मुनाफिक ऐसा होता है, काफिर ये होता है। तो तमाम जो है सिफ़ात जब बयान किए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो है कोई आदमी मुसलमानों में पैदा होकर अपने आप को मुसलमान समझ ले, तसव्वुर अगर तस्लीम अगर कर ले तो मुसलमान हो नहीं सकता। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि डॉक्टर है तो उसके छोटे बेटे को लोग डॉक्टर साहब बोल के बोलते हैं। तो क्या डॉक्टर के बेटे को, छोटे बेटे को डॉक्टर कहने से क्या वो डॉक्टर बन जाता है? नहीं बनता। तो फिर जो उसी तरीके से मुसलमानों में पैदा होकर अपने आप को मुसलमान तस्लीम कर लेना, समझ लेना अलग बात, मुसलमान बनने के लिए उन अक़ायद पर क़ायम रहना, डट जाना, ये अलग बात है। अल्लाह क्योंकि हमको आजमाएगा खौफ से, ख़तर से, जान और माल के नुकसान से, तो जो है फिर हमको ईमान पर साबित क़दम रहना पड़ेगा। हम आयतुल कुर्सी में ये बात पढ़ते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी कि जो है उन लोगों को जो है कुफ्र के अंधेरों में जो है भटके हुए हैं, हम जो है उनको जो है तौहीद के उजालों में लेकर आएँ। लेकिन उनकी कोशिश ये होती है काफिरों कि ये वो हमको तौहीद के उजालों से निकाल कर जो शिर्क के अंधेरों में ले जाना चाहते हैं। हम जो है आयतुल कुर्सी में ये पढ़ते हैं। तो ये जो है इस किस्म के मौक़िफ़ को इख्तियार करने वाले ऐसे कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं जो मुसलमानों पर इस इस्लामी माशरे में एक बदनुमा दाग हैं। जब तक वो तौबा नहीं कर लेंगे कभी जन्नत में जा न सकेंगे। और एक बात कि जो है वालिदैन की गोद, माँ की गोद जो है औलाद के लिए अवलीन दर्सगाह जो स्कूल होती है। जब माँ बाप ही का ईमान जब पुख्ता नहीं है, वो ख़ुद अपने घर में मोमिन बनकर नहीं रहते, तो फिर वो जो अपने औलाद को मोमिन कैसे बना सकेंगे? अल्लाह कदम कदम पर हमको हुक्म देते के लिए हाफिज़ हुदूदुल्लाह, अल्लाह ने जो हुदूद मुतय्यन किए उन हुदूद में आपको पासदारी करनी चाहिए। एक बात आपने और पूछी कि जो है कॉलेजों में गणेश के जुलूस के मौके पर, गणेश के जुलूस में बिठाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो कई बुरखा पोश जो है लड़कियां वहाँ पर पढ़ने वाली ये हैं कि वो वहाँ पर जो उसमें रस कर रही हैं। तो फिर माँ बाप तो जो बच्चे जो है उनको डिग्रियों की ज़रूरत होती है। मेरी बच्ची इतना पढ़ी, इतने 10 डिग्रियाँ 20 डिग्रियाँ उस पर नाज फ़ख्र करते हैं। वो डिग्री के कागज़ के टुकड़ों के हुसूल के लिए माँ बाप ने उनको ऐसा खुला छोड़ दिया है कि जितनी चाहे वो आवारागर्दी कर ले, जितने गैर मुस्लिमों के साथ चाहे अपने ताल्लुकात को पैदा कर लें। कई ऐसे जो है आर्जी दामाद जो है उनकी फहरिस्त में बनकर फहरिस्त से गायब हो जाते हैं, लेकिन उनको कागज़ का टुकड़ा चाहिए। क्यों? अल्लाह ने जो है आपको सफ़र के आदाब जो है आपको हुक्म दिया है कि इस किस्म का जो है घर के बाहर निकलने के क्या आदाब हैं, किस किस्म का आपको जो है शरीयत के हुदूद में आपको रहना है। अगर उसके शरीयत का आपको पास लिहाज नहीं है तो फिर आप कहे कि मुसलमान हैं, बल्कि आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं और मुसलमानों के इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हैं। बहरहाल जो है इस किस्म की और जो बातें जो हो रही हैं, इसमें से और कुछ आपका सवाल है तो बोलिए आप। जिस तरह से जो है ये कहा भी जाता है कि अगर इनको रोका भी जाए तो ये कहा जाता है कि भाई काबा तोड़े, मंदिर तोड़े, लेकिन किसी का दिल ना तोड़े। ये कहावत जो है बहुत तेज़ी से चलती है और इस तरह से जाने से रोकने वालों को ये जवाब दिया जाता है। तो ये कितना मुनासिब? देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पर जॉब करते हैं, हमको यहाँ पर दिल रखने की बात है। हम कहते क्या हुआ, प्रसाद खा लिए तो क्या हो गया, और जो है हम अगर सामने रस कर दो क्या हुआ, पूजा में चले गए तो क्या, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये जो है सिर्फ नस्लन मुसलमान होते हैं, तहज़ीबन हिंदू और क्रिश्चन होते हैं। क्रिसमस भी जाके जो है वो लोग जो है जाके उनके त्यौहार में उस क्रिसमस में शरीक होते हैं। वो वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उनको जो है हैप्पी क्रिसमस क्या क्या कुछ जो भी बोलना बोलते हैं। नहीं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह को बेटा पैदा हुआ, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का बेटा ही, इस बात को तस्लीम करने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते। आप जो है काबा तोड़ने की बात में जो बोलते हैं दिल नहीं तोड़ना, तो जो है ये आप बात यहाँ तक कि मैंने उलमा से भी ये सुना है कि जो है हमको दिल जीतने की ज़रूरत है। किसका दिल जीतेंगे आप? ऐसे अल्लाह के बंदे जो अल्लाह की इतनी करोड़हा नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते, तो फिर जो आप दिल जीतने की बात करते हैं। क्या क्या देके दिल जीतेंगे आप?
کیا؟ تو اللہ خود قرآن میں یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اگر ان کا دل ان کے موقف کو اختیار کرو گے تو اس وقت تک جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ تمہارے دین سے تم کو ہٹا کر وہ اپنے دین میں تم کو شامل نہ کر لیں، اور جس کے ساتھ جو وہ دے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ یہ بات بھی اسلام میں آتی ہے۔ تو پھر یہ ہے دل توڑنے والی کیا بات ہے؟ آپ کا تو موقف ہے کہ دل توڑ دیں آپ کسی کا، کہا توڑیں کہ ہمارا مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انکار سب سے پہلے ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ، انکار کرتے ان بتوں کا، ان معبودوں کا جن کو تم پوچھتے ہو ہم نہیں پوچھتے۔ یہیں سے اختلافات کی بنیاد جو ہے، اس اختلاف کی بنیاد ہی ہمارا ایمان ہے، اور اس کو جو اختلاف جو ہے وہ ان کا جو ہے ایمان ہے۔ کروڑوں خداؤں 33 کروڑ خدا اور ماڈرن خداؤں کو ماننا وہ ان کا ایمان ہے، اللہ کے بیٹے کو نعوذ باللہ معذ کسی کو ماننا وہ ان کا ایمان ہے۔ تو ایسے ماننے والا تو یہ اور مسلمان دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ دل کیا بات ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے جان کی، مال کی، اولاد کو سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دو، خوف و خطر آئے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے دھوپ میں لٹایا جب جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ ان کو سینے پر پتھر رکھے کہ مان لو ان بتوں کی عظمت کو، تو کہتے تھے کہ احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے ہماری کثیر ہونا چاہیے، یہ معمولی سے جو ہے ڈر خوف کے نہیں، بلکہ کسی کی دلجوئی خاطر جو ہے آپ کی غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے، ایمان آپ کا نہیں ہونے کی وجہ سے، ایمان مکمل مسلمانوں پیدا ہو کے مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے کی وجہ سے آپ دل رکھنے کی بات کرتے ہیں، کعبہ توڑنے کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کعبے کے تقدس کے لیے اور جو اللہ کے گھر کے تقدس سے جو ہے اس کے جو ہے تکریم کے لیے سارے ملت اسلامیہ کو لڑنے، اپنا جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ کو توڑے انسان کا دل مت توڑے، کیا بات؟ تو ہمارا جو ہے جب وہ خوش ہوں گے تو کیسا خوش ہوں گے؟ وہ یقیناً آپ کے جو ہے ہندو بن جانے سے خوش ہوں گے، آپ کے کرسچن بن جانے سے خوش ہوں گے۔ تو کیا اس طریقے سے آپ کو خوش کریں گے؟ آپ ان کو کیا اللہ کو راضی کریں گے؟ کیا آپ کا معیار ہے، کیا آپ کی بنیاد ہے ایمان کی؟ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور جو ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے اس آپ کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں، ہاں وہ علماء کرام ہی کیوں نہ ہو، تو دل جیتنے کی جو بات کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ کہاں تک آپ جائیں گے؟ کیا خدمت کے ذریعے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں؟ خدمت اس لیے کرنا ہے کسی کی مصیبت میں یہ کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کسی کے دل جیتنے کی گزرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم جو بھی کرتے ہیں خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی کا دل جیتنے کے لیے ہم ہرگز نہیں کرتے۔ ہمارے اخلاق جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حکم کی تعمیل میں اپنی غلامی میں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو قرآن مجید میں جو مقصد زندگی دیا وہ یہی ہے، هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے، خواہ کافروں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ حیدرآباد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، اپنی لاڈلی کے شادی کے مبارک موقع پر یونیک فرنیچر لایا ہے 100% گارنٹی اور وارنٹی کے ساتھ 18 mm ہارڈ ووڈ 10 سال کی وارنٹی کے ساتھ صرف اور صرف 45,000 میں، 12 mm ہارڈ ووڈ 2 سال کی وارنٹی اور گارنٹی کے ساتھ 35,000 اور پارٹیکل ووڈ MDF میں صرف اور صرف 25,000 میں۔ بیڈ ہو یا ڈریسنگ ٹیبل، شوکیس یا میلدان، عمدہ ڈیزائن صرف اور صرف یونیک فرنیچر میں۔ اس کے ساتھ نماز کا تخت بالکل فری، فینسی فرنیچر میں 25% کا ڈسکاؤنٹ۔ یونیک فرنیچر، چندران گٹا، ہاشم آباد، 9000555587 9000004487 یا پھر 9347100700 پر کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے برانچز عطا پور پلر نمبر 242 اور بندلا گڑا غوث نگر میں ہیں۔